عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلبہ اور طالبات، تفسیر کورس کا آج 7واں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں قرآن حکیم کی 30ویں پارے کی دو صورتوں، صورت نمبر 89 سورۃ الفجر اور صورت نمبر 90 سورۃ البلد، ان دو صورتوں کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سورۃ الفجر سے۔ یہ سورہ کریمہ جو ہے یہ مکی ہے، 89 نمبر کی صورت ہے اور اس کے اندر 30 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر سے مراد یہاں فجر کا وقت ہے، جو صبح جب ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس کو عربی میں فجر کہتے ہیں۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ جو 10 راتیں ہیں ان سے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، مجاہد اور سلف اور خلف کی ایک بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے۔ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، جو پہلے 10 دن ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ تو ان 10 راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں کھائی ہے۔ یہ اکثر مفسرین نے یہی تفسیر کی ہے اس کی۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت میں۔ صحیح بخاری کی 969 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے ان سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا کہ جہاد بھی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں ہے۔ الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالتے ہوئے نکلے، فلم یرجع بشیء، اور جب واپس لوٹے تو کچھ نہ لے کر کے لوٹے، یعنی شہید ہو جائے، تو اس کا اجر و ثواب ان 10 دنوں کی نیکی سے زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جابر کی ایک حدیث ہے، یہ مسند احمد کے اندر 14511 14511 نمبر کی صحیح حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان العشر عشر الاضحیٰ، کہ یہاں عشرہ سے مراد 10 دنوں سے مراد ذی الحجہ کے، بقرعید کے، عید الاضحیٰ کے 10 دن ہیں۔ والوتر یوم عرفہ، اور آگے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی آڈ اور ایون، طاق اور جفت کی قسم، تو کہا کہ طاق سے مراد عرفہ کا دن ہے اور جفت سے مراد، شف سے مراد بقرعید کا دن ہے، کیونکہ عرفہ کا جو دن ہوتا ہے وہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، تو 9 جو ہے یہ طاق ہے، آڈ ہے، اور 10 جو یوم النحر جو قربانی کا دن ہے وہ ایون ہے، وہ جفت ہے۔ تو حضرت جابر کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آگے قسم کھائی ہے کہ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، آڈ کی اور ایون کی۔ یعنی جیسے 1 ہم بولتے ہیں، 3 بولتے ہیں تو یہ تمام چیزیں طاق ہوتی ہیں، 4 بولتے ہیں، 6 بولتے ہیں، 2 بولتے ہیں، یہ تمام چیزیں جفت ہیں۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ طاق اور جفت کی قسم، تو اللہ کے رسول کی صحیح حدیث سے یہ بات معلوم ہوا کہ طاق سے مراد عرفہ کا دن ہے اور جفت سے مراد یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور تفسیریں کی گئی ہیں اس کی، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے جو بات ثابت ہو رہی ہے تو بات اس سے کلیئر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چلنے لگے، جانے لگے، گزرنے لگے۔ رات جاتی ہے، دن آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی۔ ظاہر ہے کہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے برکتوں کا وقت ہے، عبادت کا وقت ہے، دعا کا وقت ہے۔ اس کے بعد عشرہ ذی الحجہ کی، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اس کے بعد شفع اور وتر، آڈ اور ایون، طاق اور جفت کی قسم کھائی، جس سے میں نے بتایا کہ یوم عرفہ اور یوم النحر مراد ہے۔ تو آپ نے غور کیا کہ یہ تمام کے تمام عبادات کے خاص موقع ہیں۔ اس کے بعد فرمایا واللیل اذا یسر، اور رات جب گزرنے لگے، رات جب جانے لگے۔ ظاہر ہے کہ رات جب گزرنے لگے، رات کا آخری حصہ بھی عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس کے اندر عقل مند کے لیے قسم ہے؟
ہجر کے معنی عربی میں اصل معنی ہوتے ہیں روکنا، اور عقل کو ہجر اسی لیے کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ ہمیں ایسے کاموں میں مبتلا ہونے سے اور انوالو ہونے سے روکتی ہے جو ہمارے لائق نہ ہوں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کا جو وہ حصہ ہے جو یعنی طواف کرنے والے کو قریب جانے سے روکتا ہے، طواف کرنے والے کو اس کے خانہ کعبہ کی جو شامی دیوار ہے، جس دیوار کا رخ شام کی طرف ہے، اس دیوار کے پاس جانے سے جو حصہ روکتا ہے، حتیم کے پاس کا ایریا، اس کو ہجر کہا جاتا ہے۔ تو ہجر کے معنی اصل معنی ہوتے روکنا، یہاں ہجر کے معنی عقل ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا اس قسم کے اندر عقل مند کے لیے کوئی قسم ہے جن چیزوں کی قسم کھائی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کون عاد؟ عاد ارم کے ساتھ، ارم ذات العماد، وہ عاد جن کا تعلق ارم سے تھا۔ اصل میں جو ارم جو نام ہے یہ قوم عاد کے آبا و اجداد میں ایک نام تھا، ان کا قوم عاد کا جو سلسلہ نسب تھا وہ اس طریقے سے تھا، عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ایک نام ارم تھا، اور پھر ان کی اولاد میں ایک نام عاد تھا، جن کی پوری جو قوم تھی اس قوم کو قوم عاد کہا جاتا تھا۔ پھر اللہ نے کہا کہ ارم ذات العماد، وہ جو قوم عاد تھی یہ ستونوں والی تھی، کھمبوں والی تھی، پلرز والی تھی۔ اس سے ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ بہت لمبے یہ لوگ تھے، اتنے لمبے اتنے ہائٹ والے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ستون والا کہا۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے فن تعمیر میں، مکانوں کو بنانے میں یہ بہت ماہر تھے اور بڑے اونچے مکان بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اے عاد کے لوگوں تم یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم کو نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد زمین میں خلیفہ بنایا، زمین کا خلیفہ بنایا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق میں کشادگی عطا فرمائی، یعنی تمہاری بناوٹ میں اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسا خاص اور اسپیشل شیپ دی کہ تم اور لوگوں سے یعنی بڑے اور قوی اور ہیکل معلوم ہوتے تھے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، عاد ارم کے ساتھ جو ستونوں والی قوم تھی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ ایسی قوم تھی کہ اس کے جیسی کوئی قوم کسی اور ملک میں، شہروں میں پیدا نہیں کی گئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور تمہارے رب نے سمود کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جنہوں نے پتھروں کو تراشا تھا وادی کے اندر، ویلی کے اندر جہاں وہ لوگ رہتے تھے، پتھروں کو تراش کر کے وہ بڑے بڑے جو ہے مکان بناتے تھے۔ پتھروں کو تراشنے کا ہنر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور اس قوم سمود کے ساتھ تمہارے رب نے کیا سلوک کیا؟ جو پتھروں کو تراشا کرتے تھے وادی کے اندر۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور تمہارے رب نے فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ جو میخوں والا تھا۔ ذِی الْأَوْتَادِ، اوتاد وتد کی جمع ہے، اسٹیکس کو، میخوں کو عربی میں وتد یا اوتاد بولتے ہیں۔ چونکہ فرعون کا جو لشکر تھا بہت بڑا تھا، اور جہاں وہ لشکر جاتا تھا وہاں اس کے ٹینٹ لگتے تھے، اور ٹینٹ کے جو اسٹیکس ہوتے تھے، جو میخیں ہوتی تھی، وہ زمین میں گاڑی جاتی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذی الاوتاد کہا۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جب قتل کرتا تھا، سولی پہ چڑھاتا تھا، تو میخیں ڈال کے، کیل ٹھوک کر کے ان کو ختم کروا دیتا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذی الاوتاد اس کو کہا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ تمہارے رب نے کیا سلوک کیا؟ الَّذِينَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ، یہ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون، یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے ملک کے اندر، اللہ کی زمین کے اندر، اللہ کے شہروں کے اندر سرکشی کی، حد سے تجاوز کیا۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور زمین کے اندر خوب فساد مچایا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو تمہارے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب ان کے اوپر نازل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا اس کو قرار دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا۔ اس کے بعد فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب یہ طاق میں ہے،
یہ کفار، یہ مشرکین، یہ مجرمین، یہ اللہ کے نافرمان جو کچھ کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے. اللہ تعالیٰ طاق میں ہیں، ان کو ان کے انجام تک اللہ تعالیٰ پہنچائے گا. دنیا میں بھی پہنچا سکتا ہے اور آخرت میں تو یقیناً پہنچائے گا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا رب یہ طاق میں ہیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. لیکن بہرحال انسان جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ اور اسے عزت سے نوازتا ہے، وَنَعَّمَهُ اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ تو اس وقت انسان یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی. یہاں ایک نقطہ معلوم ہوا، ایک سبق معلوم ہوا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دولت دے کر کے، نام دے کر کے، عزت دے کر کے بھی آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر غربت کے ذریعے آزماتا ہے، فقر و فاقہ کے ذریعے آزماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دولت اور شہرت اور پیسے دے کر کے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دولت دے رہا ہے، کشادگی دنیا میں دے رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا مقام بلند کر رہا ہے. یہ بطور اکرام نہیں ہے، بطور امتحان ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال ان کو دے رہے ہیں اور جو اولاد ان کو دے رہے ہیں تو ہم ان کے لیے بھلائیوں میں اضافہ کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ شعور نہیں رکھتے. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال اور اولاد کی کثرت سے نواز رہا ہے اور ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے، تو ہم یہ قطعاً نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اکرام کر رہا ہے اور ہمیں عزت سے نواز رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان میں مبتلا کر رہا ہے اس دولت کے ذریعے، ان نعمتوں کے ذریعے. اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اور جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے اور اس کے اوپر روزی کو تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ تو انسان یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یعنی انسان نے دنیا کی دولت کو عزت سمجھا، دنیا کی نعمتوں کو عزت سمجھا، اور دنیا کی نعمتیں نہ ملے تو اس کو ذلت سمجھا، جبکہ ایسا حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اصل عزت آخرت میں ملنے والی عزت ہے اور اصل رسوائی اس دن کی ملنے والی رسوائی ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم اللہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یتیم کا احترام نہیں کرتے، یتیم کی عزت نہیں کرتے، یتیم کو رسپیکٹ نہیں دیتے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جو یتیم ہوتا ہے وہ صرف رحم کے لائق نہیں، اکرام کے لائق ہے، احترام کے لائق ہے. یتیم کی صرف عزت، صرف اس پر شفقت مت کرو، اس کو عزت دو، اس کو مقام دو، کیونکہ وہ اپنے باپ اپنی ماں کے سائے سے محروم ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تم لوگ یتیم کا اکرام اور احترام نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین اور تم مسکین کے کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتے نہیں ہو. ظاہر ہے کہ جو دوسروں کو ابھارے گا نہیں، اس کا مطلب آٹومیٹک وہ خود بھی مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا ہے. یعنی شریعت ہم سے صرف اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ مسکین کو کھانا کھلائیں، بلکہ مسکین کو کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کو بھی اس کار خیر کے لیے ابھاریں. اس کے بعد فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا تم لوگ میراث کھا جاتے ہو. وراثت میں ایک تو جو حق ہوتا ہے وہ تو ہر آدمی اپنا حق لیتا ہے، لیکن وراثت میں جو جائز ہوتا ہے اور جو ناجائز ہوتا ہے، جو تمہارا ہوتا ہے اور جو تمہارا نہیں بھی ہوتا ہے، تم سب سمیٹ کر کے کھا جاتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا تم وراثت کو سمیٹ کر کے کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. جمع کے معنی اے کثیرہ، بہت زیادہ تم مال سے محبت کرتے ہو. مال کی ایک محبت نیچرل ہے جو ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، مگر مال کی محبت جب حبًا جمع ہو جائے، اتنی محبت ہو جائے کہ آدمی حلال حرام کی تمیز بھول جائے، تو یہ مذموم ہے، یہ غلط چیز ہے. کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا جب زمین کو کوٹ کر کے برابر کر دیا جائے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا اور آپ کا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے صف میں، فرشتے صف لگا کر کے آئیں گے اور آپ کا رب بھی آئے گا. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے قیامت کے دن تشریف لائے گا. اللہ تعالیٰ آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد، جب تمام اولو العزم انبیاء یہ کہہ دیں گے لست بصاحبکم،
لست بصاحب ذاکم، یعنی آج میں شفاعت کرنے کے لائق نہیں ہوں۔ سارے لوگ انکار کر دیں گے، اس وقت ہمارے نبی کہیں گے انا لہا، میں شفاعت کروں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے جو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ڈالے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت کا حکم دے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے آنے کی جو صفت ہے، صفت مجیء، اللہ تعالیٰ آئے گا، ہم اس صفت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ یہاں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ آئے گا، کس طریقے سے آئے گا کیفیت ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ صفت مجیء، آنے کی صفت قرآن حکیم کی آیت سے معلوم ہوئی اور ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اس صفت کو ہم مانتے ہیں، نہ تو اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کا کوئی غلط مطلب لیتے ہیں، اور نہ ہی اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب زمین کو کوٹ کوٹ کر کے برابر کر دیا جائے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کا رب آئے گا اور فرشتے صف بصف قطار در قطار آئیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور لائی جائے گی اس دن جہنم۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان یاد کرے گا، وانى له الذکریٰ، لیکن یاد کر کے اس کو کیا ملے گا؟ یہ جو جہنم ہوگی، یہ جب قیامت کے دن آئے گی تو اس کے آنے کا کیا بھیانک انداز ہوگا۔ ایک حدیث سے آپ اندازہ لگائیں، صحیح مسلم کی 2842 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم قیامت کے دن جب لائی جائے گی تو اس کی 70,000 لگام ہوگی۔ لہا 70,000 زمام، اس کی 70,000 لگام ہوگی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس دن انسان یاد کرے گا، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن یاد کر کے آج کیا فائدہ ہے؟ آج کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بڑھایا ہوتا۔ جو دنیا میں برا عمل کر کے آیا وہ سوچے گا کاش میں نے یہ برائیاں نہ کی ہوتی، جو دنیا میں نیکیاں کر کے آیا ہے وہ یہ تمنا کرے گا کاش میں کچھ اور نیکیاں کر کے آیا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ کے جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن جیسا عذاب دے گا ویسا عذاب دنیا میں کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ اس دن جیسا اپنے ان مجرموں کو، ان نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ باندھے گا ویسا کوئی باندھ نہیں سکتا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والے پرسکون نفس، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ چل اپنے رب کی طرف، تو پلٹ کے چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، مرضیۃ، اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے بندوں میں، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ جو خوشخبری ہے ایمان والے نفس کو، نفس مطمئنہ کو، یہ خوشخبری موت کے وقت بھی دی جاتی ہے۔ جب اس کی روح قبض کرنے لگتے ہیں فرشتے تو اس وقت بھی یہی کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور قیامت کے دن آخرت میں بھی اس کو یہی پیغام دیا جائے گا کہ تو اپنے رب کی طرف سکون سے چل اور اپنے اللہ کے نیک بندوں میں تو شامل ہو جا اور اللہ کی جنت میں تو داخل ہو جا۔ تو یہ سورۃ الفجر تھی جس کی آیات آپ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، سب سے جو پہلا سبق ہمیں ملا کہ ذی الحجہ کے عشرے کی فضیلت معلوم ہوئی، فجر کے وقت کی فضیلت معلوم ہوئی، یوم النحر کی فضیلت معلوم ہوئی، یوم عرفہ کی فضیلت معلوم ہوئی کہ یہ وہ قیمتی اوقات ہیں، یہ وہ قیمتی دن ہیں، یہ وہ قیمتی راتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جس مخلوق کی قسم کھائے تو اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے، اس کا مقام بیان کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قسم کھاتا ہے۔ دوسرا سبق یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے قضاء اور قدر کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہماری روزی روٹی میں اللہ تعالیٰ نے تنگی لکھی ہے تو دنیا کی ساری محنت اور کوشش کر کے بھی ہم اس کو کشادگی میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہمیں محنت اور کوشش سے باز نہیں آنا چاہیے، مگر تقدیر پر مکمل ایمان بھی ہونا چاہیے۔ یہ ایمان ہمیں دنیا کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں بکھرنے نہیں دے گا۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے تو اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو روزی کو تنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اور روزی دینے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملا
کہ جو یتیم ہوں، جو کمزور ہوں، ان کے ساتھ ہمیں بھلائی کرنی چاہیے، بلکہ ان کا اکرام اور احترام کرنا چاہیے، ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، اللہ نے فرمایا تم یتیم کا احترام نہیں کرتے، یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ اس کے بعد چوتھا سبق یہ ملا کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ نے فرمایا کہ تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، تو مال کی اس محبت میں کمی لانے کے لیے ہمیں پابندی سے کچھ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں نکالتے رہنا چاہیے۔ پانچواں سبق یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ثابت ہوئی، صفت مجیء، آنے کی صفت، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا، یہ صفت ثابت ہے قرآن کریم کی اس آیت سے اور اللہ کے نبی کی صحیح احادیث سے، اور اس صفت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کیفیت کیا ہوگی آنے کی وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن آنا ثابت ہے اور آنے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ نہ تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، نہ اس کی تعویل کرتے ہیں، نہ ہم نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح آئے گا، یعنی ہم اپنے آنے، مخلوق کے آنے سے تشبیہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ ایک سبق یہ بھی ملا ہمیں کہ دنیا میں جب تک ہماری زندگی ہے ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لیں، کیونکہ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ اعمال کیے ہوتے، کچھ نیکی کے کام کیے ہوتے۔ ساتواں سبق یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں حسن خاتمہ کی دعا کرنی، کبھی بھی ہم میں سے کسی کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خاتمہ نصیب فرمائے کہ جب ہماری روح نکلنے لگے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہم سے کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ سبق بھی ہمیں اس صورت کریمہ سے معلوم ہوا۔ اور آٹھواں سبق یہ معلوم ہوا کہ ایمان والوں کی تین اہم صفات، ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر تین اہم صفت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اطمینان والے ہوتے ہیں، بے چین نہیں رہتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی کمی بھی دے دے تب بھی ان کے اندر اطمینان رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایتھا النفس المطمئنہ کہا۔ اور دوسری ان کی صفت ہوتی ہے راضیۃً، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتے ہیں، اور تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے۔ یہ تین صفات اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر بھی پیدا فرما دیں۔ تو یہ سورۃ الفجر تھی۔ اب اس کے بعد جو اگلی سورت ہے قرآن کریم کی وہ 90 نمبر کی سورہ ہے، سورۃ البلد ہے، اور اس کے اندر ٹوٹل 20 آیتیں ہیں۔ یہ سورت بھی مکی ہے۔ آئیے اس سورت کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اور اے نبی اس حال میں کہ آپ اس شہر کے اندر مقیم ہیں۔ حل کے معنی مقیم بھی ہوتا ہے، رہنے والا، اقامت اختیار کرنے والا، نازل ہونے والا، ریزیڈنس اختیار کرنے والا، اور حل کا ایک معنی اور ہوتا ہے جو حرم کا الٹا ہے۔ چونکہ شہر مکہ جو ہے یہ حرم ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے نبی یہ شہر آپ کے لیے کچھ وقت کے لیے حلال ہوگا، کچھ وقت کے لیے جو پابندیاں ہیں اس شہر کے اندر، جو ریسٹرکشنز ہیں کہ اس شہر میں جنگ نہیں کی جا سکتی، یہ پابندیاں مستقبل میں کچھ وقت کے لیے آپ کے اوپر سے ہٹائی جائیں گی۔ یہ قسم اللہ تعالیٰ نے کیوں کھائی اور ایسا کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو ظاہر ہے کہ اتنے دیر کے لیے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرم کو حلال کیا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی خود فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 104 اور صحیح مسلم کی 1354 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض، یہ جو شہر ہے شہر مکہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے حرمت والا حرام شہر قرار دیا ہے، حرم بنایا ہے، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ فہو حرام بحرمت اللہ، تو یہ شہر حرام ہے اللہ تعالیٰ کی حرمت کی وجہ سے، الی یوم القیامہ، اور قیامت تک یہ شہر حرام رہے گا، حرمت والا رہے گا۔ لا یعضد شجرہ ولا یختلی خلاہ، نہ تو اس شہر کا کوئی درخت کاٹا جائے، نہ اس کی کوئی گھاس اکھاڑی جائے۔ وانما احلت لی ساعۃ من نہار، اور میرے لیے بھی یہ شہر دن کے ایک حصے کے لیے حلال کیا گیا۔ میرے اوپر سے جو پابندیاں ہٹائی گئیں کہ میں اس شہر کو فتح کرنے کے لیے شہر میں داخل ہو جاؤں، یہ پابندی بھی دن کے ایک تھوڑے سے حصے میں میرے لیے ہٹائی گئی۔ وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، اور پھر اس کی حرمت لوٹ آئی جیسے کل اس کی حرمت تھی۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، تو جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وانت حل بهذا البلد، اے نبی اس شہر میں، یہ شہر آپ کے لیے حلال ہونے والا ہے۔
اس کے بعد فرمایا ووالد وما ولد، اور قسم ہے پیدا کرنے والے کی، قسم ہے والد کی، وما ولد اور اس کی اولاد کی۔ تو والد اور اولاد سے کون مراد ہے؟ اس کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کی اولاد سے مراد تمام انسان ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مکہ کی قسم کھائی جو کہ تمام بستیوں کی ماں ہے، ام القریٰ ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ام القریٰ کی قسم کھائی، اور بعد میں پھر ابو البشر تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم کی قسم کھائی۔ فرمایا ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور ان کی اولاد کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، یقیناً بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، فی کبد مشکلات میں، مشقتوں میں۔ انسان کی پوری زندگی اسٹرگل کرتے ہوئے گزرتی ہے، بغیر مشقت اور محنت کے انسان دنیا میں سکھ بھی نہیں پاتا، اور دکھوں میں تو پریشان رہتا ہی ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات میں مبتلا ہونے والا پیدا کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قدرت نہیں پا سکتا، اس کے اوپر کوئی قادر نہیں ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال لٹا دیا، اڑا دیا، خرچ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جو انسان اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا اور مال کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری کمائی ہے، اس کو جیسے تیسے جہاں چاہے وہ حرام اور ناجائز طریقے سے اڑاتا رہتا ہے۔ تو کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے بہت مال اڑا دیا، خرچ کر دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ ایحسب ان لم یرہ احد، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ ولسانا وشفتین، اور کیا ہم نے اس کی زبان نہیں بنائی؟ کیا ہم نے اس کے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ وہدیناہ النجدین، اور کیا ہم نے اسے دونوں راستے یعنی خیر کے اور شر کے، ایمان کے اور کفر کے، حق کے اور باطل کے راستے اس کو نہیں دکھا دیے؟ فلقتحم العقبہ، تو اس انسان سے ایسا کیوں نہیں ہوا، اس انسان نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ اس نے گھاٹی کو پار کر لیا؟ انسان نے ایسا نہیں کیا کہ اس نے گھاٹی کو پار کر لے، یہ گھاٹی کو پار کر لے۔ عقبہ بولتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کا جو راستہ ہوتا ہے، بڑا مشکل راستہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں عقبہ کہا جاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کاموں کو انسان کے لیے گھاٹی قرار دیا ہے، پہاڑوں کا راستہ قرار دیا ہے، یعنی شیطان کے حملوں سے، شیطان کے وسوسوں سے اور خواہشات نفس سے بچتے ہوئے نیکی کے راستے پر چلنا ویسا ہی ہے جیسے کسی عقبہ کو، کسی پہاڑ کے راستے کو پار کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فلقتحم العقبہ، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ انسان نے اس گھاٹی کو پار کر لیا؟ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کیا جانیں کہ عقبہ کیا ہے، وہ گھاٹی کیا ہے، وہ پہاڑی راستہ کیا ہے؟ فک رقبہ، کسی گردن کو آزاد کر دینا، کسی غلام کو آزاد کر دینا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن، مسغبہ کے معنی بھوک، بھوک کے دن کسی کو کھانا کھلا دینا ہے۔ یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو، ایسے یتیم کو جو قرابت والا بھی ہو۔ یتیم کا تو جو حق ہے وہ حق ہے، لیکن اگر یتیم ہمارے ریلیشن میں ہو، ہمارا کوئی ریلیٹیو ہو، تو یہ حق اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی 658 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مسکین پر صدقہ کرنے سے صدقہ کا ثواب ملتا ہے، لیکن رشتہ دار پر صدقہ کرنے سے دو ثواب ملتا ہے، صدقۃ وصلۃ، صدقہ کا ثواب بھی ملتا ہے اور رشتہ داری کو نبھانے کا، صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یتیما ذا مقربہ، گھاٹی کس کا نام ہے؟ گھاٹی کو پار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا فک رقبہ، کسی گردن کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا کھلا دینا۔ کس کو کھانا کھلا دینا؟ یتیما ذا مقربہ، کسی قرابت والے، رشتے والے یتیم کو، او مسکینا ذا متربہ، یا کسی مٹی میں پڑے ہوئے مسکین کو۔ مٹی میں پڑے ہوئے مسکین سے کون مراد ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں هو المطروح فی الطریق الذی لا بیت لہ، مٹی میں پڑا ہوا مسکین انسان وہ ہے، وہ اپنے گھر سے محروم
اور زمانے کا دھتکارا ہوا انسان ہے جس کے پاس اپنا کوئی گھر بھی نہ ہو اور اس کو مٹی سے بچانے والی کوئی چیز نہ ہو، بے گھر، بے چارہ، بے مددگار جو انسان بے یار و مددگار ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ذا متربہ، ایسے مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ یہ ہے گھاٹی کو پار کرنا، یہ ہے وہ نیکی کا راستہ جو گھاٹی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ لیکن یہ ساری نیکی، گردن کو آزاد کرنا، یتیم کو کھانا کھلانا اور مسکین کو کھانا کھلانا، یہ نیکی کب کام دے گی؟ آگے اللہ نے فرمایا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ ہو جائے، یعنی یہ سارے کام کرنے کے بعد ثم كان، پھر وہ ہو جائے من الذين آمنوا، ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب میمنہ ہوں گے، جن کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو بائیں ہاتھ والے ہیں، جو لیفٹ ہینڈ والے ہیں۔ علیہم نار موصدہ، اور ان کے اوپر جو آگ ہوگی وہ موصدہ ہوگی، وہ ان کو ہر طرف سے کلوزڈ ان ہوگی، پیک کر لے گی ہر طرف سے، یعنی ایک تو آگ میں جلیں گے اور وہ آگ بھی ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئی ہوگی، وہ ان کے اوپر موصدہ یعنی ان کو کلوزڈ کر کے پیک کر کے ان کو رکھے گی۔ تو یہ سورۃ البلد تھی جو ہم نے اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس میں جو ہمیں لیسنس ملتے ہیں، جو سبق ملتے ہیں، سب سے پہلا ہمیں سبق ملا کہ زندگی کی پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے اسٹرگل کرنے کے لیے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بنایا اور پیدا کیا ہے کبد میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، اسٹرگل کرنے میں۔ اگر زندگی میں ہمیں اسٹرگل کرنا پڑے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق ہی ایسی کی ہے کہ زندگی میں ہمیں ہر قسم کے دور اور حالات کو دیکھنا ہے۔ دوسرا سبق ہمیں اور آپ کو یہ ملا کہ ہمیشہ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ ایک کافر کی سوچ ہو سکتی ہے، ایک مشرک کی سوچ ہو سکتی ہے، ایک بے دین کی سوچ ہو سکتی ہے۔ دیندار کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی، مومن کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی۔ ایک مومن ہمیشہ یہ عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، یہ سبق بھی ہمیں اس سورہ کریمہ سے معلوم ہوا۔ تیسرا سبق مکہ مکرمہ کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اس شہر کی قسم، اللہ تعالیٰ نے نام بھی نہیں لیا۔ اس چیز سے بھی اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نام نہ لے کر کے صرف اشارے پر اکتفا کیا کہ اس شہر کی یعنی شہر مکہ کی قسم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے نبی اس شہر میں آپ مقیم ہیں، یا یہ شہر آپ کے لیے حلال ہونے والا ہے، اس شہر کی قسم۔ تو یہ شہر مکہ کی فضیلت اور اس کی خاصیت بھی اس سورۃ کریمہ سے معلوم ہوئی۔ اور ایک سبق یہ ملا کہ ویسے تو ہمارا پورا جسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جسم کا ہر آرگن اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، مگر آنکھیں اور زبان اور ہونٹ یہ بہت عظیم نعمتیں ہیں۔ آنکھیں اگر نہ ہو انسان اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات اس کے لیے تاریک ہو جائے۔ آنکھیں بڑی عظیم نعمت ہیں، اور زبان جس سے اللہ تعالیٰ کا انسان ذکر کرتا ہے، جیسے اپنے ما فی الضمیر کی ادائیگی کرتا ہے، اپنا سکھ دکھ لوگوں کو بتاتا ہے، اپنے خیالات کو ایکسپریس کرتا ہے، یہ زبان بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اور ہونٹ بھی، چونکہ جب ہم بولتے ہیں تو ہونٹ کے بغیر ہم نہیں بول سکتے، تو ہونٹ اور زبان، یہ آنکھیں، ہونٹ اور زبان، یہ تینوں اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ اور پانچواں سبق ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ کوئی دشوار گزار گھاٹی سے کم یہ کام نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا مطلب کہ ہمیں مال کی محبت اپنے دل سے نکالنی پڑے گی، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چھٹا سبق ہمیں اور آپ کو یہ ملا
کہ جب ہم زکوٰۃ دیں، جب ہم صدقہ اور خیرات دیں تو اپنے اقربا کا خیال رکھیں، اپنے ریلیٹیوز کا خیال رکھیں۔ اگر ہمارے ریلیشن میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے، ہم اس کو ترجیح دیں، اس کو پریفرنس دیں، اس کو ہم پہلے اس کا خیال کریں، اس میں ثواب بھی زیادہ ہے اور قرآن میں اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا ہے۔ اور آخری چیز اس صورت کریمہ سے ہم کو معلوم ہوئی کہ ایمان کے بغیر نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے یتیم کو، مسکین کو کھانا کھلانے کے بعد اور ان عظیم نیکی کے کاموں کے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ انسان ایمان والوں میں سے ہو جائے، یعنی ایمان کے بغیر یہ نیکیاں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گی۔ تو ایمان کی عظمت اور ایمان کی اہمیت بھی اس صورت کریمہ سے معلوم ہوئی۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے دو صورتوں کو سمجھا، سورۃ الفجر اور سورۃ البلد۔ ان دونوں صورتوں کا ترجمہ، ان کی تفسیر اور ان سے حاصل ہونے والا سبق ہم نے آج کے ایپیسوڈ میں سنا اور سیکھا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس کورس کو بیان کرنے والے کے حق میں، سننے والوں کے حق میں، تمام لوگوں کے حق میں مفید بنائے۔ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سے ہمارا رشتہ مضبوط کر دے، اور یہ جو صورتیں 30ویں پارے کی جن کو ہم اکثر نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالی ان کو ہمیں سمجھ کر کے نماز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔